فرمایا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے انسان کو جو چوپائے دیے ہیں، پالتو چوپائے جن کو وہ اپنے گھروں کے اندر پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام پڑھ کر چھری چلا دیں، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر کیا، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے نبی کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ حوض کوثر پانی کا ایک بہت بڑا حوض ہے جس کی لمبائی چوڑائی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، جس کے پانی کی کیفیت بیان ہوئی ہے، جس کے برتنوں کی کیفیت اللہ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ذکر کی ہے۔ اس حوض کوثر سے پینے والا بندہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کامیاب ہو جائے گا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی قیامت والے دن جس کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہو گیا۔ یہ حوض کوثر ایک بڑی نہر ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو قربانی ہے یہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، خاص طور پر جو نعمت مال دی ہے، اس کا ایک شکرانہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم پیش کرتے ہیں شکریہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا مال اور اپنا جو ہے نا مال میں سے قیمتی اور پیارا جانور خرید کر اس کو پال کر پرورش کر کے ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو نہر کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی مسلمانوں کی ایک عظیم سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باوجود اپنی کسل پرسی اور باوجود غربت اور باوجود سادگی کے نبی علیہ السلام نے ہر سال مدینے کے اندر قربانی کی ہے۔ ہر سال پیارے پیغمبر اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اللہ کے راستے میں۔ 100 اونٹ، اس کا مطلب ہے قربانی سنت موقدہ ہے، نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے، آپ نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے، اور 1 سال بھی مدینے میں آنے کے بعد 10 سال تک نبی علیہ السلام مدینے میں رہے ہیں، 10 سال نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے، کبھی قربانی مس نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، یہ مسلمانوں کی ایک عظیم شناخت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرنا درست نہیں ہے، بہانے سے قربانی سے بچنا، ہیلے بہانے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس مال ہے، وسعت ہے، قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، ہمارے قریب نہ آئے۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، ایک تنبیہ ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرے۔ جان بوجھ کر یہ کہنا کہ قربانی کون سا فرض ہے،
اور یہ کہہ کر قربانی سے جان چھڑانا یہ سنت کی تحقیر ہے، یہ سنت کی بے عزتی ہے، یہ سنت کی عظمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ کر کہ قربانی کون سا فرض ہے، یہ کہہ کر قربانی سے جان چھڑاتا ہے، قربانی نہیں کرتا، باقی اپنے تمام معاملات چلا رہا ہے، زندگی کے سارے خرچے پورے کر رہا ہے، اپنے ضروریات زندگی اچھے انداز سے پوری کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کوشش تگ و دو کر رہا ہے، لیکن قربانی کی باری وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ کون سا فرض ہے، اس بندے نے سنت کی تحقیر کی ہے، نبی علیہ السلام کے عمل کو حقیر سمجھا ہے، اس کو چھوڑتا جانا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی۔ اور یاد رکھیں کسی کی سنت کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، اس کو ہلکا سمجھنا اور اس کو اہمیت نہ دینا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے، بربادی ہے۔ کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ایک معمولی کام سمجھ لیتا ہے اور اس کو سر انجام نہیں دیتا۔ اس حوالے سے بے شک قربانی کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک مالی عبادت ہے، لیکن اگر ہم بدنی عبادات اور قولی عبادت کی طرف آئے نا تو نماز ایک قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ نماز کی سنتیں جو ہے موقدہ بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا، یہ 2 سنتیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی نہیں چھوڑی۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں سفر حضر خوف میں کبھی بھی آپ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں چھوڑی۔ اب میں یہ کہنا شروع کر دوں، آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ چلو جی سنتیں ہی ہیں، کون سا فرض ہے چھوڑ دیں، یہ سنت کی تذلیل ہے، یہ سنت کی تحقیر ہے۔ وتر سنت ہے لیکن آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، باوجود اس کے کہ وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جان بوجھ کر یا ایسے اس انداز کے ساتھ ترک کر دینا یا ان کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، آپ کی اتباع نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی فرما برداری نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے بغض ہے، یہ دشمنی ہے سنت سے۔ اس لیے قربانی ایک عظیم سنت ہے، اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے، ہیلے نہیں کرنے چاہیے، اور چھوٹے موٹے معاملات کی وجہ سے قربانی سے جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ بندے کو حد الوسع تگ و دو کر کے کوشش کر کے قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اس بندے کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غیبی خزانوں سے پتہ نہیں کتنا عطا کر دے گا۔